اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب سے سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ فیصلہ آیا ہے، پاکستان کے معتبر دانشور، معتبر صحافی، معتبر پاکستان میں انسانی حقوق کی تنظیمیں اس فیصلے کو انہوں نے شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ معتبر اخبارات نے اس فیصلے کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے، اور یہ وہ شخصیات اور اخبارات ہیں، یہ وہ اداریے ہیں جو عموماً عمران خان کے خلاف ہوتے تھے اور عمران خان کے بدترین تنقید کرنے والوں میں شمار ہوتے ہیں، اس لیے ان کی اس نیت پہ ہمیں شک نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال اس میں تنقید کی بہت بڑی گنجائش ہے۔ بہرحال اس فیصلے کے نتیجے میں پاکستان کی ایک بڑی پارٹی الیکشن سے آؤٹ ہو گئی ہے۔ بلا شبہ اگر چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے میں ابہام ہے تو اس کو اجاگر کیا جا سکتا ہے۔ جمہوریت، قانون، خود سپریم کورٹ اس کی اجازت دیتی ہے۔ اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ آئین یا کسی قانون سے متصادم ہے تو اس پہ اعتراض کیا جا سکتا ہے، پوری دنیا میں کیا جاتا ہے اور یہاں پر بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر بینچ نے اپنے دائرۂ اختیار سے تجاوز کیا ہے تو اس کی بھی نشاندہی کی جا سکتی ہے، اور پاکستان کے معتبر دانشور، پاکستان کے معتبر صحافی، پاکستان کے معتبر اخبارات، پاکستان کی معتبر تنظیمیں ایسا ہی کر رہی ہیں، اور پاکستان کے وہ وکلاء، شاندار وکلاء اور وہ وکلاء جن کا بہت ہی بے داغ کیریکٹر ہے اور وہ بالکل نیوٹرل تصور کیے جاتے ہیں، وہ کھل کے اس فیصلے کے حوالے سے اس میں جو قانونی مسائل ہیں اس کو اجاگر کر رہے ہیں۔ اس موضوع پر اس پوری صورتحال پہ مزید بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شریک چیئرپرسن ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان، پاکستان کی نامور سول رائٹس ایکٹیوسٹ محترمہ منیز جہانگیر، جو کہ نیوز اینالسٹ بھی ہیں۔ بہت بہت شکریہ منیز جہانگیر صاحبہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ یقینی طور پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا سیٹرڈے کو جو فیصلہ آیا ہے اس نے ایک سیاسی منظرنامے پہ ایک تہلکہ مچا دیا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے بڑے کلیدی اثرات ہیں جو آگے الیکشن میں ہمیں نظر آ رہے ہیں، اور اس حوالے سے جیسا کہ ہوتا ہے سوشل میڈیا میں بھی ایک طوفان بدتمیزی کھڑی ہو کا ایک طوفان ہم دیکھ رہے ہیں۔ سوشل میڈیا میں جس طرح کا ماحول ہوتا ہے بالکل اسی کی عکاسی بھی کر رہے ہیں، اور اب حکومت نے ایک JIT بنا دی ہے، ISI، IB، FIA، پولیس اور دوسرے اداروں پہ مشتمل PTA، جو کہ ایسے لوگوں کی نشاندہی کرے گی، ان کو گرفتار کرے گی، ان کے خلاف مقدمے چلائے جائیں گے۔ حکومت کو اس بات کا حق ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اچھا کیا حکومت نے یہ ایکشن کیا؟ بہت شکریہ کامران صاحب کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔ میں سمجھتی ہوں کہ حکومت نے بہت غلط کیا۔ حکومت کو اپنی جو انرجیز ہے اس پہ ویسٹ نہیں کرنی چاہیے کہ ہم نے اب اور کس کو پکڑنا ہے۔ ان کو اس بات پہ فوکس کرنا چاہیے کہ کیا جو الیکشنز ہیں وہ فری اینڈ فیئر ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں۔ جہاں تک تنقید کا سوال ہے تو دیکھیے، جو بھی ججمنٹس ہوتی ہیں وہ پبلک پراپرٹی ہوتی ہیں، عوام کا حق ہوتا ہے کہ وہ اس کے اوپر تنقید کریں۔ یقیناً ذاتی اٹیکس سے گریز کرنا چاہیے، کسی کے اوپر بھی پرسنل اٹیک نہیں کرنا چاہیے، مگر جو بھی ججمنٹ آئی ہے وہ ہر انسان کا حق ہے کہ وہ اس کے اوپر تنقید کر سکتا ہے، اور یہ دنیا بھر میں ایسے ہوتا ہے۔ اس کے اوپر ایک JIT بنا دینا ایک امیچورٹی دکھاتی ہے کہ گورنمنٹ کی ایک امیچورٹی ہے، اور اس سے میں سمجھتی ہوں کہ جو آزادی اظہار رائے ہے وہ مزید جو ہے اس کو دھچکا لگے گا۔ پاکستان میں ہم آلریڈی یہ بات دیکھ رہے ہیں کہ کیسے اس کی سپیس سکھڑ گئی ہے، اور اب اس JIT کے حوالے سے لگتا ہے کہ نہ صرف اس کے اندر PTI کے لوگ اس کے زد میں آئیں گے، مگر ہو سکتا ہے کہ میرے اور آپ کے جیسے جو صحافی ہیں وہ بھی اس کے زد میں آئیں۔ لیکن اس کا مطالبہ تو آج آپ نے دیکھا نا کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، پاکستان بار کونسل جو دو ٹوک انداز میں کہہ چکی ہیں کہ آئندہ الیکشن صاف شفاف ہونے والے نہیں ہیں، ریکٹ پہ کہہ چکی ہیں، دہرا چکی ہیں، ایک بہت ہی سنگین صورتحال کو جنم دے چکی ہیں۔ وہ کہہ چکی ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ کریڈیبل نہیں ہے، ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ اب یہی تنظیمیں جو ہیں وہ اس بات کا مطالبہ کر رہی ہیں کہ جو لوگ سوشل میڈیا پہ یہ ٹرینڈز بنا رہے ہیں ججز کے حوالے سے، چیف جسٹس کے حوالے سے، ان کے خلاف ریاستی ادارے حرکت میں آئیں، ان کے خلاف مقدمے بنیں، تو باقاعدہ اس کے لیے بار کی طرف سے مطالبہ آیا ہے، اور سپریم کورٹ کی جانب سے کم از کم یا عدالتوں کی جانب سے اس سلسلے میں ابھی کوئی رد عمل نہیں ہے کہ وہ اس ایکشن کو کیسے دیکھتی ہیں، کیونکہ بہرحال یہ معاملہ وہاں جانا ہے اور ان کے امیج کے تحفظ کے لیے کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے، بارز کا اپنا ایک موقف ہوگا، مگر میں یہ بھی کہوں گی کہ بارز ڈیوائیڈڈ ہیں، اور اس سے پہلے کبھی بھی بارز اتنی ڈیوائیڈڈ نہیں تھیں جو آج بارز ڈیوائیڈڈ ہیں، اور اس کے اندر بہت سارے وکلاء جو بارز کو سپورٹ بھی کرتے رہے ہیں، بارز کے ساتھ بھی رہے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی JIT سے کوئی آپ کو مثبت رزلٹ نظر نہیں آئیں گے،
اور میرا خیال ہے کہ میں بھی بطور ایک صحافی بھی کہہ سکتی ہوں کہ جب بھی جے آئی ٹیز بنی ہیں پکڑ دھکڑ کی نظر سے تو ان کا کوئی مثبت رزلٹ نہیں آیا. اس وقت اگر پاکستان کے اندر تنقید ہو رہی ہے اور اداروں کے اوپر تنقید ہو رہی ہے وہ اس لیے ہو رہی ہے چونکہ انہوں نے لوگوں کے جو بنیادی انسانی حقوق ہیں ان کے تحفظ کرنے سے وہ فیل ہو گئی ہیں, اور جو عدالتوں کے اپنے فیصلے ہیں وہ ان کے جو پریویس فیصلے ہیں ان سے متصادم ہیں, اور اسی لیے یہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں. تو بجائے کہ آپ مسئلے کو دیکھیں آپ منہ بند کرنے پہ آ گئے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک امیچور اور ایک آمرانہ قسم کا فیصلہ ہے. اسے جو ہے مزید جو ہے تنقید بڑھ جائے گی, حکومت کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا, اور جو آزادی اظہار رائے کی سپیس ہے وہ بھی سکھڑ جائے. منیرہ صاحبہ یہ بتائیے گا کہ آپ آمرانہ فیصلے کریں لیکن پاکستان کے قانون میں اس بات کی اجازت ہے, پاکستان کا قانون تحفظ دیتا ہے کہ آپ عدلیہ کو اسکینڈلائز نہ کریں, آپ فوج کو اسکینڈلائز نہ کریں, پاکستان کے جو تصورات ہیں ان کو اسکینڈلائز نہ کریں, اور پھر obviously ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے بھی پاکستان کا قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے. قانون کے تحت جو بھی کارروائی ہوگی وہ قانون کے تحت ہوگی, اس پہ اعتراض کیوں؟ دیکھیے قانون کے تحت جو کارروائی ہوگی وہ ایک الگ بات ہے, مگر قانون کے اندر جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جی سیڈیشن کے پرچے جس طرح ہوتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ پرچے تو ہو جاتے ہیں اور آپ عدالتوں میں بھی لوگوں کو لے آتے ہیں, آپ ان کو پکڑ دھکڑ بھی ہو جاتی ہے, آپ ان کو جیل میں بھی ڈال دیتے ہیں, مگر آپ پروو ہی نہیں کر پاتے. کئی کیسز کے اندر ہم نے دیکھا ہے, چاہے وہ صحافیوں کے ہوں یا اور پولیٹیکل پارٹیز کے ہوں. کیا میاں نواز شریف صاحب کے اوپر سیڈیشن کا کیس نہیں ہوا ماضی میں؟ کیا وہ آگے چل پڑا؟ نہیں چلا نا جی. شاہد خاقان عباسی کے خلاف بھی تو سیڈیشن کا کیس ہوا تھا, کیا وہ آگے چل سکا؟ نہیں چل سکا. تو یہ میرا خیال ہے بچکانہ باتیں ہیں, اور ایک سٹیٹ کو ایک میچورٹی دکھانی چاہیے, تنقید کو برداشت کرنا چاہیے. ضرور آپ درست کہہ رہے ہیں کہ کسی کے اوپر ذاتی حملہ نہیں کرنا چاہیے, مگر اس کے لیے بھی قوانین موجود ہیں. آپ کو پیکا کا سہارا نہیں لینا چاہیے, ایسے قوانین کا سہارا نہیں لینا چاہیے جس کے اوپر تمام جرنلسٹ باڈیز کہہ چکی ہیں کہ جی ہمیں ان کے اوپر تحفظات ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر آگے بڑھنا ہے اور تنقید سے لڑنا ہے تو پھر اس کا یہ علاج نہیں ہے کہ جو تنقید کر رہے ہیں ان کو یا پکڑ کو جیل میں ڈال دیں. اچھا, فیکٹ آف دا میٹر یہ ہے کہ بہرحال جو اصل چیز ہے, جو کانسیکوینس ہے سیٹرڈے کے فیصلے کے نتیجے میں, وہ یہ کہ پاکستان اب الیکشن کی جانب جا رہا ہے. 3 ہفتے میں الیکشن ہونے ہیں, اور ایک بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی اب جس کے بارے میں عام سرویز یہ کہتے ہیں کہ وہ موسٹ پاپولر پولیٹیکل پارٹی ہے. چلیں اس کو ایک طرف رکھیں, لیکن بہرحال پاکستان کی بہت ہی بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے, اور اس نے دوسری جماعتوں کے لیے ان کو اس پولیٹیکل پارٹی کو میدان سے باہر کر دیا, لٹرلی ڈائلیوٹ ہو گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے نتیجے میں. اور یہ اس انداز کا سپریم کورٹ کا فیصلہ اور اس کے امپلیکیشنز الیکشن پہ ایسے شاید پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوئے ہیں, اور اس بڑے ٹینس ماحول کے اندر ہم الیکشن کی جانب جا رہے ہیں, اور اس کی کریڈیبلٹی جس کو پہلے ہی پاکستان بار کونسل, سپریم کورٹ بار ایسوسیشن, ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان, صحافی, دانشور, اداریے اس کو پہلے ہی کوسچن کر رہے تھے, لیکن اس کے بعد اب تو یہ معاملہ ہو گیا ہے. تو پاکستان کے لیے بہت ہی حساس دن ہیں یہ تمام. جی بالکل, اور میں سمجھتی ہوں کہ جو ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہوا ہے کامران صاحب, آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں, 5 سال بعد ہم شاید ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہوں گے اور یہ سب کچھ کسی اور سیاسی جماعت کے ساتھ ہو رہا ہوگا, چونکہ یہ پہلے ایک سیاسی جماعت کے ساتھ ہو چکا ہے جس کا نام ہے PMLN سینٹ کے الیکشنز کے اندر. تو اب یہ بڑے پیمانے کے اوپر PTI کے ساتھ ہو رہا ہے, تو وہ دائرہ کا جو سفر ہے وہ جاری ہے. اور اس کے اندر جو مین چیز ہے وہ یہی ہے کہ سپریم کورٹ نے جو بنیادی انسانی حقوق ہیں, ووٹر کے بنیادی انسانی حقوق, کہ میں جسے چاہوں میں اس کو ووٹ ڈال سکتی ہوں, اور اس کو وہ سمبل جو ہے اس کے لیے ضروری ہوتا ہے, چونکہ ہمارے تر زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ پڑھ لکھ نہیں سکتے, اور ان کے لیے یہ سمبل بہت ضروری ہوتا ہے کہ جی وہ اپنے پسندیدہ پولیٹیشین کو ووٹ ڈال سکیں. تو وہ بنیادی انسانی حقوق جو ہیں وہ سپریم کورٹ نے آج چھین لیے ہیں. تو یہ میں سمجھتی ہوں صرف PTI تک بات نہیں رکتی, یہ ووٹر تک بھی بات آتی ہے, اور یہ اگلے 5 سال یا 10 سال کے اندر ہم دیکھیں گے کہ یہ پریسیڈنٹ پھر سے اٹھایا جائے گا, اس کو پریسیڈنٹ بنایا جائے گا, اور پھر اسی بیسس کے اوپر کسی اور پولیٹیکل پارٹی سے بھی اس کا سمبل چھینا جائے گا. تو یہ ایک اچھی روایت نہیں ہے جو سیٹ اپ کی گئی ہے اس دفعہ.